آج 8 ذوالحج اور پیر ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو اور اللہ سے اپنی من پسند مرادیں مانگ لو۔ شاید آج ہی وہ دن ہو جب آسمانوں سے آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ خدارا آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کی پوری زندگی بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ذوالحج اور بابرکت دوسرے پیر کا دن ایک ایسی عظیم گھڑیاں لے کر آیا ہے جسے غفلت میں گزار دینا شاید زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن جائے۔ ذوالحج کا یہ مبارک مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بند قسمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر پیر کا دن یہ وہ مبارک دن ہے جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی دن وحی نازل ہوئی اور اسی دن کے روزے کی بھی خاص فضیلت بیان کی گئی۔ سوچئے جب ذوالحج جیسا عظیم مہینہ اور پیر جیسا بابر کا دن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو رحمتوں کا نزول کس قدر بڑھ جاتا ہوگا۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور آزمودہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی رکی ہوئی دعائیں آسمانوں تک پہنچنے لگتی ہے، بند قسمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور ناممکن دکھائی دینے والی حاجتیں بھی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے پہلے مبارک دنوں کو دنیا کی مصروفیات میں گزار دیا، اگر آپ راتوں کو جاگ جا کر دعائیں مانگتے رہے مگر اثر نظر نہ آیا، اگر آپ نے بہت وظیفے کیے مگر دل کی مراد پوری نہ ہو سکی، تو خدارا ذوالحج کے اس مقدس مہینے کو غفلت میں مت گزاریے گا، کیونکہ ذوالحج کے ابتدائی دن وہ عظیم دن ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آج جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا وہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا میرا اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمانے پر قادر ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کے گھروں میں تنگ دستی، بے سکونی، بیماری اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں، انہوں نے یہی عمل کیا اور پھر اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک نام ہیں اور ہر نام میں الگ شان، الگ تاثیر اور الگ رحمت پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اللہ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ صرف عطا نہیں فرماتا بلکہ سوچ سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، گھر کے حالات بدل جائیں، بے سکونی ختم ہو جائے، تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے یا برسوں سے رکی ہوئی دعا پوری ہو جائے، تو آج 8 ذوالحج کے اس مبارک پیر میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ دعا مانگے اور فوراً قبول ہو جائے۔ صبح مانگے تو شام تک خوشخبری مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات حالات بدل جائیں۔ اور میرے عزیزو، ذوالحج کے یہ مقدس دن واقعی وہ دن ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آج وہ بیٹیاں بھی یہ وظیفہ ضرور پڑھیں جن کی عمر بڑھ رہی ہے، رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، دعاؤں اور وظیفوں کے باوجود نکاح کی راہیں نہیں کھلتی۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، اور جن رشتوں کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے وہی رشتے عزت کے ساتھ خود چل کر آتے ہیں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر بیماری، پریشانی یا بے برکتی نے گھر کو گھیر رکھا ہے، اگر رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل سکتے ہیں۔ ذوالحج کا یہ مبارک مہینہ قبولیت، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ قیمتی وقت ہے جو سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ جو خوش نصیب اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، رب کریم اس کی جھولی خالی نہیں لٹاتا۔ یاد رکھیے، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، سمندر بنائے، انسان پیدا کیے، انبیاء اور رسول بھیجے اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو پھر اس رب کے لیے آپ کی مشکل، آپ کا قرض، آپ کی بیماری یا آپ کی رکی ہوئی قسمت کیا معنی رکھتی ہے؟ آج یہ وظیفہ پڑھتے وقت اللہ سے وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جب رب ہو جا فرماتا ہے تو ناممکن بھی لمحوں میں ممکن بن جاتا ہے۔ آج ہر بندش ٹوٹ سکتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو سکتی ہے اور رب کریم اتنا عطا فرما سکتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے۔ چاہے آپ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے، بنگلہ دیش، عمان، دبئی، سعودی عرب، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا وظیفہ انسان کی پوری تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ پہلے اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر پورے یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ اسے پڑھیے۔ یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس بندے کو خالی واپس لٹا دے۔
اس لیے آج بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور میرے عزیزو، آج 8 ذوالحج اور بابرکت دوسرے پیر کے دن کا یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وہ خاص عمل ہے جسے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے، بد قسمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور رکی ہوئی دعائیں قبولیت کا راستہ پا لیتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں جو شاید ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، اگر آپ کی رکی ہوئی مرادیں پوری نہ ہونے لگیں تو پھر مجھے کہنا، اگر اللہ نے چاہا تو جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، جو رکاوٹ ہوگی، میرا رب اپنے کرم سے آسان فرما دے گا۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، اگر رزق بند ہے، اگر گھر میں بے سکونی ہے، اگر بیماری، پریشانی یا ناکامی نے زندگی کو گھیر رکھا ہے، تو آج یہ وظیفہ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لے، گھر میں بیٹھ کر پڑھ لے، دکان میں، آفس میں، یونیورسٹی میں، مسجد میں یا مدرسے میں، جہاں کہیں بھی ہوں، صرف چند لمحے اللہ کے لیے نکال لے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں، قرآن صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، تب بھی پریشان نہ ہو، یہ وظیفہ اتنا آسان اور مختصر ہے کہ ہر انسان اسے پڑھ سکتا ہے۔ میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یقین کریں صرف 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو ابھی 1 منٹ نکال لیں، دکان پر ہیں تو 1 منٹ نکال لیں، کالج، یونیورسٹی یا آفس میں ہیں تو چند لمحوں کے لیے دنیا سے الگ ہو جائیں، فون ایک طرف رکھ دیں، لوگوں سے باتیں بند کر دیں اور پوری توجہ، پورے یقین اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کو پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے آزمودہ وظائف اور روحانی اعمال روزانہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سمجھ لیں۔ آج 8 ذوالحج کے دوسرے پیر کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو موقع ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر کہیں باہر ہیں تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ برکت والا درود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ درود سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کر لے، کیونکہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی ادھوری خواہش، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر لے، اگر بے روزگار ہیں تو اچھی نوکری کی نیت کر لے، اگر اپنا گھر چاہتے ہیں تو گھر کی نیت کر لے، اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو اچھے رشتے کی نیت کر لے، اگر میاں بیوی میں محبت نہیں تو محبت کی نیت کر لے، اگر اولاد نافرمان ہے تو ہدایت کی نیت کر لے۔ الغرض آپ کے دل میں جو سب سے بڑی حاجت ہے اسے اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے رکھ دے، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرے۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں اللہ خیر، برکت اور سلامتی عطا فرماتا ہے، اور جب آپ یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر یوں محسوس کرے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، جیسے آپ مدینے کی پاک فضاؤں میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے اللہ کو پکار رہے ہیں اور آپ کی آواز سیدھی عرش تک پہنچ رہی ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت مبارک، رحمتوں والے اور کرم والے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ عظیم نام ہے یا وہاب۔ دوستو، وہاب اس رب کو کہتے ہیں جو بغیر حساب عطا فرمانے والا ہے، جو مانگنے سے پہلے دے دے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دے، جو ناممکن حالات میں بھی راستے نکال دے۔
اور جب عطا پر آ جائے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا رب اتنا بھی دے سکتا ہے۔ آج 8 ذوالحج دوسرے پیر میں یا وہابو پڑھتے وقت رب کریم سے تھوڑا مت مانگیے گا، آج وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ مانگیے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ مانگیے جس کے لیے آپ برسوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ سب میرے رب کے لیے صرف ایک کن کی دیر ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر شخص کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ خدارا آج کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ ذوالحج کی یہ مبارک گھڑیاں عام گھڑیاں نہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، ہر جگہ بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہونے کے قریب ہے، گھر سے سکون، برکت اور خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، ہر وقت لڑائیاں، پریشانیاں اور مصیبتیں گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، تو آج آپ کو یا وہابو کا سہارا لینا ہوگا۔ اب غور سے سنیے کہ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو 1 بار، یا وہابو 2 بار، یا وہابو 3 بار۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے اگر آپ 11 مرتبہ یا وہابو پڑھتے ہوئے دل میں 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ چاہے تو 11 کی 11 ناممکن حاجتیں بھی ممکن ہو سکتی ہیں، کیونکہ یا وہابو وہ نام ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے، خالی جھولیاں بھر دیتا ہے اور انسان کو وہاں سے عطا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج جب آپ یہ مبارک نام پڑھیں گے تو یقین کے ساتھ پڑھنا، ایسے پڑھنا جیسے آپ کی آواز سیدھی عرش تک جا رہی ہے اور میرا رب آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے کے بعد رب کریم اپنے بندے کو وہ عطا فرما سکتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا وہابو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک نہایت عظیم، نورانی اور دلوں کو بدل دینے والی قرآنی آیت پڑھنی ہے، اور وہ مبارک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ مبارک آیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا آغاز فرمایا۔ سوچئے، جس آیت سے رب نے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی ہو، اس آیت کی شان کتنی بلند ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنی زندگی کا نیا آغاز چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غربت خوشحالی میں بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے، کبھی ذلت اور مجبوری کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو آج 8 ذوالحج دوسرے پیر کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لے، کیونکہ رب شکر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، عزت میں اضافہ فرماتا ہے، جان و مال میں وسعتیں پیدا فرماتا ہے اور اس کے بند نصیب کھول دیتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج اگر کوئی سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لے تو اللہ چاہے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اب غور سے سنیے کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے صرف 21 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر جب بندہ دل سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے رب کو منا لیتا ہے، اور پھر وقت آتا ہے رحمتوں اور خزانے لوٹنے کا۔ پھر بندہ اپنے نصیب کے فیصلے بدلتے دیکھتا ہے، گھر سے بے سکونی ختم ہونے لگتی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور جو چیز ناممکن لگتی تھی اللہ کے حکم سے ممکن ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے، آپ کی بات مانے، گھر میں سکون واپس آ جائے یا رکی ہوئی قسمت کھل جائے، تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جو اللہ کے خاص رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو عظیم وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہی نہیں بلکہ سورہ اخلاص کی دوسری مبارک آیت بھی ہے۔ الصمد اس رب کو کہتے ہیں جو سب سے بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ حیثیت دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ اپنے خزانے سے ایسا نوازتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔
وہی رب بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، ٹوٹے دلوں کو سکون دیتا ہے، بغیر مانگے ہمارے اخراجات پورے فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے تو رزق، دولت، عزت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج 8 ذوالحج دوسرے پیر کے دن اللہ الصمد پڑھتے وقت دل چھوٹا مت کرنا۔ آج اپنے رب سے وہ مانگنا جو دنیا نہیں دے سکتی، وہ مانگنا جو صرف اللہ کے خزانے میں ہے۔ اب غور سے سنیے کہ اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان اور مختصر ہے، لیکن اس کی تاثیر، طاقت اور روحانی برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے کم ہیں مگر میرے رب کے خزانے آج بھی بھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ اللہ الصمد پڑھ رہے ہوں گے تو نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پوری توجہ، پورے یقین اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اب ایک بار پھر ترتیب ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا وہابو، دوسرے نمبر پر 21 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ اللہ الصمد، اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 8 ذوالحج دوسرے پیر کا وہ خاص وظیفہ ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، بزرگوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا اور اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں دیکھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جیسے بتایا گیا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ بہت سے لوگ صرف چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے عمل کا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کسی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے یہ قیمتی موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، رحمتوں کی گھڑیاں ہیں۔ ذوالحج کے یہ مبارک دن وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا، جتنا جھکو گے میرا رب نوازے گا، بس شرط ایک ہے، آپ نے پورے یقین، کامل بھروسے اور سچے دل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو بندہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کے یقین کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے اور ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آج اگر سڑک پر چلتا ہوا ایک فقیر بھی سچے دل سے یہ عمل پڑھ لے تو اللہ چاہے تو اس کی تنگ دستی بھی خوشحالی میں بدل سکتی ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگ لو، 4 یاروں کے وسیلے سے مانگ لو، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازنے والا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔